مسلک اعلی حضرت سنی دعوت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ، یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ دوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما، آمین۔ یا الہ العالمین۔ ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور اپنے حبیب کی میلاد کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما، آمین۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ بے شک، بے شک۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، بے شک۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، کہیں آمین۔ آمین۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ آمین، آمین۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم اور آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے سے اسلامی سال کا تیسرا مہینہ، جسے ماہ ربیع الاول شریف کہتے ہیں، گزر رہا ہے۔
اور اس ماہ مبارک کو آپ جانتے ہیں کہ سارے انبیاء کے سردار، محبوب پروردگار، ہمارے آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ اسی ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر آمنہ خاتون کے شکم سے جناب عبداللہ کے گھر میں صبح صادق کے وقت جلوہ افروز ہوئے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب بھی آقا کی وہ میلاد کی تاریخ آتی ہے، اہل سنت والجماعت کے لوگ دھوم دھام سے اپنے نبی کا میلاد منایا کرتے ہیں۔ بے شک میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا مطلب ہے برتھ ڈے، جنم دن، اور عید میلاد کا مطلب ہوتا ہے جنم دن کی خوشی، برتھ ڈے کی خوشی۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کی میلاد کی، نبی کی پیدائش کی خوشی، سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی اس محفل میں میں آپ کے سامنے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل نہیں بیان کروں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں فضیلتیں بیان کروں۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ معاملہ ہے کہ اگر ہم اپنے آقا کی میلاد مناتے ہیں تو ہم کسی لالچ میں پڑھ کر نبی کی میلاد نہیں مناتے ہیں۔ میں اگر فضیلتیں بتاؤں اس کے بعد آپ منائیں، معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے لوگ اگر اپنے آقا کی میلاد مناتے ہیں تو کسی لالچ کے لیے نہیں مناتے ہیں، بلکہ صرف نبی کی محبت میں منایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر باپ کو بیٹے سے پیار ہے وہ بیٹے کا برتھ ڈے مناتا ہے، شوہر کو بیوی سے محبت ہے وہ اپنی بیوی کا برتھ ڈے مناتا ہے، دوست کو دوست سے پیار ہے وہ اپنے دوست کا برتھ ڈے مناتا ہے، تو دنیا میں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کا برتھ ڈے منایا کرتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ اپنا برتھ ڈے منائیں نہ منائیں، اپنے بیوی بچوں کا برتھ ڈے منائیں نہ منائیں، لیکن اپنے نبی کی میلاد ضرور منایا کرتے ہیں۔ بے شک، اور اس کی وجہ کہ ہم سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج کے اس اجتماع میں میں آپ کے سامنے کچھ اعتراضات کے جواب دوں گا، فضائل نہیں بتاؤں گا، بلکہ کچھ اعتراضات ہیں جن کے جوابات مجھے آپ کے سامنے دینا ہے، اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ میلاد پاک کا منانا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ شروع سے لے کر آخر تک اہل سنت والجماعت کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور ہمارے ہر معاملے میں وہ نکتہ چینی کرتے ہیں، ہم پر فتوے لگایا کرتے ہیں۔ جیسے اسلامی سال کا پہلا مہینہ آیا، ماہ محرم الحرام، ہم سے پوچھا جاتا ہے یہ جو 11 دن کی محفل تم کر رہے ہو ذکر حسین کے نام پر، یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ حدیث میں اس کا کہیں کوئی حوالہ ہو تو بیان کرو۔ اس سے پہلے کس نے یہ محفل سجائی، یہ ثابت کر کے بتاؤ۔ یہ سبیل تم نے کہاں سے سیکھا، یہ کھچڑا تم کو کہاں سے مل گیا، یہ نظر و نیاز کا اہتمام جو تم کرتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم ذکر حسین کی محفل سجاتے ہیں، اس میں ہم سے طرح طرح کے سوالات پوچھے جاتے کہ کھچڑا کہاں لکھا ہے، سبیل کہاں ہے، شربت کہاں ہے، محفل کہاں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمارے علماء پورے ماہ محرم الحرام میں اپنے لوگوں کے سامنے شہدائے کربلا کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی باطل فرقے والوں کے سوالوں کا جواب بھی دیتے رہتے ہیں۔ جب محرم کا مہینہ گیا، دوسرا مہینہ آیا اسلامی سال کا، ماہ سفر المظفر، تو بھی سوالات سے پیچھا نہیں چھوٹتا۔ تب ہم سے پوچھا جاتا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں کہ یہ امام احمد رضا کو تم جو اعلیٰ حضرت کہتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تم صحابہ اکرام کو اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، صدیق اکبر کو نہیں، عمر فاروق اعظم کو نہیں، حضور غوث اعظم کو نہیں، غریب نواز کو نہیں، تم امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، یہ اعلیٰ حضرت کہنا کہاں سے ثابت ہے؟ کبھی سوال پوچھا جاتا ہے تم جو ہے امام احمد رضا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف خاص ہے صحابہ کے لیے، صحابہ کے سوا کسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا چاہیے، تو یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ پھر کبھی یہ پوچھا جاتا ہے شروع سے لے کر
کر اب تک 4 ہی مسلک تھے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ 5واں مسلک اعلیٰ حضرت تم نے کہاں سے پیدا کر لیا؟ یہ سوال بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ تو ماہ سفر میں بھی ہمارے علماء میرے پیارے آقا کے پیروانوں ان اعتراضات کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ اب جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، آقا کے جب غلام کے بعد آقا کی آمد کا مہینہ آتا ہے، تو اس مہینے میں بھی سوالوں سے جان نہیں چھوٹتی، بلکہ اس مہینے میں بھی نئے نئے سوالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ میلاد شریف کا منانا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن میں کیا کہیں میلاد کے بارے میں لکھا ہے؟ کیا کوئی حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے؟ کیا نبی نے خود کبھی اپنا میلاد منایا ہے؟ کیا کسی صحابی رسول نے منایا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کبھی جلوس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، کبھی جھنڈے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، کبھی لائٹوں کے کمکموں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ میں علل اعلان یہ کہنا چاہوں گا منبر رسول سے، وہ دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں گے کہ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہوگا تو وہ بگلے جاگتے ہوں گے، وہ راستہ بدلتے ہوں گے، وہ گالی گلوچ کرتے ہوں گے، ان کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ خاصہ ہے، اہل سنت والجماعت سے جب بھی کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، وہ عقائد کے تعلق سے ہو یا معاملات کے تعلق سے ہو، اہل سنت والجماعت کے لوگ راستہ بدلتے نظر نہیں آتے، بگلے جاگتے نظر نہیں آتے، بلکہ جب بھی کسی طرح کا سوال قائم کیا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کے علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر اعتراض کا جواب دیتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو باطل مذاہب والے ہیں، ان لوگوں کا معاملہ یہ کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ جو باطل گروہ والے مسلمان کہلاتے لیکن عقیدہ گندا، ہرگز وہ ہماری بات مانتے نہیں، ان کے اعتراضات کے جواب دے دیں پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب سے سوشل نیٹ ورکنگ کا دور آیا، فیس بک، ٹویٹر، اسی طرح سے فری میسیجنگ کے اپلیکیشنز، واٹس ایپ ہے، وی چیٹ ہے، جب سے ایسی چیزیں آئی ہیں یہ فتنے اور تیز ہو گئے ہیں۔ پہلے سب بیٹھ جائیں پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ بیٹھنے والے بیٹھ جائیں گے نا، آپ کو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ کرسی بچھی ہے تو ظاہر ہے وہ جانتے ہیں کسی کے لیے نہیں بچھی، انہی کے لیے بچھی ہے، شور گل خام خام کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں آپ، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کے پیارے، ایک تو چیتا کیمپ اور میرا کیلکولیشن صحیح بیٹھ نہیں پا رہا اب تک، محرم سے لے کر شاید یہ میرا تیسرا پروگرام ہے اور کبھی بھی میں وقت پہ نہیں پہنچا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں سینٹا کروز سے آیا ہوں، میں وہاں نکلا ہوں تقریباً 8:40 پر اور 9:20 پر آپ کے سامنے تھا۔ میں کس طرح سے آیا ہوں، کہاں میں نے کپڑے چینج کیے، کہاں میں نے امامہ باندھا، مجھے آپ کو نہیں بتانا، میرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ میں بھی نوکری کرتا ہوں جیسے آپ کرتے ہیں، یہ میری روزی روٹی نہیں ہے کہ میں تقریر کروں گا 5000 کا لفافہ ملے گا، رات بھر جا کر دن بھر جا کر سوؤں گا اور پھر کل نکلوں گا نئی تقریر کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ میں بھی نوکری کرتا ہوں، دن بھر صبح سے نکلا نوکری کر کے، وہاں سے بمشکل تمام، ابھی بھی کام ختم نہیں ہوا، لیٹ نائٹ تک چلے گا، بمشکل تمام لوگوں سے نظریں بچا کر یہاں بھاگ کر آیا ہوں، اور اس میں بھی صرف 10 تک کا پرمیشن ہے، اور آپ ٹائم پاس کریں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور پھر یہاں سے نکل کر مجھے جوگیشوری پہنچنا ہے اور 11 سے 12 میری تقریر وہاں پر بھی ہے۔ درود شریف پڑھ لیں آپ ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں عرض کر رہا تھا کہ جب سے یہ فری میسیجنگ کی سروسز آئی ہے، انٹرنیٹ کا دور آیا، اس وقت سے یہ فتنے اور تیز ہو گئے۔ لوگ میسج کرتے ہیں، کہاں لکھا ہے میلاد شریف کا منانا، ثابت کرو۔ یہ جھنڈا لگانا کہاں لکھا ہوا ہے، ثابت کرو۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر اس سال ایک نیا میسج آیا۔ کیا میسج؟ اس میسج میں لکھا ہوا تھا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، 12 ربیع الاول کو وصال ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ مجھ پر آج غموں کا وہ پہاڑ ٹوٹا کہ اگر وہ چاند سورج پر ٹوٹتا تو وہ چمکنا چھوڑ دیتے۔ کہتے ہیں کہ جس دن عمر فاروق اعظم اپنا ہوش و آواز کھو بیٹھے، جس دن ماں عائشہ صدیقہ کا سہاگ اجڑ گیا، گھر لٹ گیا، جس دن امام حسن حسین مدینے کی گلیوں میں نانا نانا کہہ کے روتے پھرتے تھے، اس دن اے سنیوں تم خوشیاں مناتے ہو۔ ارے جس دن نبی کا وصال ہوا اور ماں عائشہ کا سہاگ لٹ گیا، اس دن خوشیاں منانا یہ عاشق رسول کا کام نہیں، یہ دشمن رسول کا کام ہے۔ تو طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے فتنے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم سے جب بھی کوئی سوال پوچھا گیا،
ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا، لیکن آپ جانتے دنیا کا بڑا مشہور محاورہ کہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے، آپ 20 سال پائپ میں ڈال کر نکالو تو بھی وہ سیدھی ہونے والی نہیں۔ ان کو پرابلم تھا کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے نہ جانے کہاں سے پڑھا، کس نے پڑھایا، انہوں نے یہ کہا ہمارا عقیدہ یہ کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا تم پیٹ پیچھے کی بات کرتے ہو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ ان کا گندا عقیدہ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ بریلی کے تاجدار تڑپ اٹھے، میرے آقا کے بارے میں کوئی اس طرح کی بکواس کرے میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے انبار لگا دیے اور ثابت کر کے بتا دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا نبی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، نبی تو اتنا محتاج ہے معاذ اللہ، اتنا محتاج ہے معاذ اللہ کہ قیامت میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے کام نہیں آئے گا۔ بریلی کے تاجدار نے فوراً قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے انبار لگا دیے اور بے ساختہ پکار اٹھے میں تو مالک کی کہوں گا، میں تو مالک کی کہوں گا، کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ انہوں نے کہا نبی بڑے بھائی کی طرح ہے، نبی گاؤں کے مکھیا کی طرح ہے۔ بریلی کے تاجدار نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا تم بڑا بھائی کہتے ہو، ارے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ اے مسلمانوں جتنے اعتراضات تھے ہر اعتراض کا جواب دیا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم وہ قوم ہے جو دنیا میں ماننے والی نہیں۔ ان کی آنکھیں کھلیں گی تو کہاں؟ جب قیامت میں اپنے مولویوں کا انجام دیکھیں گے تب احساس ہوگا غلطی کا، تب احساس ہوگا کہ خامخواہ ان کے چکر میں پڑا، دنیا تو گئی آخرت بھی لٹ گئی۔ جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے بڑے بڑے مولویوں کا نمبر لگ گیا اور فرشتوں نے ان کی توڑائی شروع کر دی تو فوراً احساس ہوگا کہ اب ان کے بعد ہمارا نمبر، غلطی کا احساس ہوگا، لیکن اس وقت احساس ہونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے امام نے یہ فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے۔ تو اگر کوئی اس طرح کے میسج کرے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، سنیوں مطمئن رہو۔ کوئی کہے کہاں لکھا، کہاں قرآن میں، کہاں حدیث میں، کس صحابی نے، کس نبی نے، تو بالکل نہ گھبرانا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات کے جواب ہمارے بزرگوں نے کئی سو سال پہلے ہی دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مانیں گے۔ نئے سرے سے ہمیں نہ تحقیق کرنا ہے، نہ کتابوں میں ڈھونڈنا ہے، نہ انٹرنیٹ پر تلاش کرنا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دو، تم مطمئن رہو۔ اے مسلمانوں اپنے منہ میاں مٹھو کوئی کیوں نہ بنتا ہو، حق بات تو یہ ہے کل قیامت کے دن یہ جتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں انہیں جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی۔ اگر جنت میں کوئی جائے گا تو صرف خوش عقیدہ سنی مسلمان جائے گا، سنیوں کے سوا کسی کو جنت کی خوشبو بھی ملنے والی نہیں ہے۔ مطمئن رہو، ان کے سوالوں پر کنفیوز مت ہوا کرو۔ اور یہ بھی سن لو، یہ سوال جو کرتے ہیں نا، یہ اعتراضات جو کرتے کس سے پوچھتے سوال؟ یہ پڑھے لکھوں سے نہیں پوچھتے، یہ بے پڑھے لکھوں سے پوچھتے ہیں۔ یہ پنچر بنانے والے سے کہیں گے جھنڈا تو نے لگایا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ پنچر بنانے والا بیچارے نے میلاد کے موقع پر دکان پر جھنڈا لگا دیا، اس سے کہیں گے کہاں سے ثابت ہے جھنڈا بتاؤ۔ اس سے کیا پوچھنا ہے تو ہماری جماعت میں علماء کی کمی نہیں ہے، آؤ ہماری جماعت کے کسی عالم سے پوچھ لو، ہمارے کسی عالم سے پوچھ لو، کیلے والے سے پوچھیں گے، پان والے سے پوچھیں گے، چوڑی والے سے پوچھیں گے۔ اے مسلمانوں یہ سوالات جو تم پوچھ رہے ہو یہ سوال عوام کے نہیں ہیں، یہ سوال علماء کے ہیں۔ میلاد منانا کہاں لکھا قرآن میں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب وہ دے گا جس کو قرآن کی نالج ہو۔ میلاد کا منانا کہاں لکھا بخاری مسلم میں؟ اس کا جواب کیا وہ دے گا جس نے بخاری مسلم دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں، صرف نام سنتا چلا آیا۔
ارے اس کا جواب تو وہ دے گا جس کا مطالعہ ہو بخاری اور مسلم کا. میں ان سے کہتا ہوں کہ تم اعتراضات کرتے ہو، میں تمہارے اعتراضات کا جواب نہیں دیتا، بلکہ میں تمہیں مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں بمبئی کی سرزمین پر اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نبی کا میلاد ثابت کرتے ہیں، اور تم میلاد کا انکار قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کر لو. لیکن ہماری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے، ہم بحث بازیاں کرنے سے پہلے، ہم دلائل اور ثبوت دینے سے پہلے یہ چاہیں گے 4 معتبر لوگوں کی موجودگی میں ایک اسٹیمپ پیپر سائن کیا جائے، اس پر تم بھی سگنیچر کرو گے، ہم بھی سگنیچر کریں گے، اور اس میں یہ لکھا ہوگا اگر ہم ہار گئے، اپنا عقیدہ ثابت نہ کر سکے، نبی کی میلاد پروف نہ کر سکے، ہم تمہاری جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے آقا کی میلاد کو ثابت کر دیا تو تم ہمارے ہاتھوں پہ توبہ کرو گے، کلمہ پڑھو گے، دوبارہ نکاح کرو گے، اور اس کے بعد وعدہ کرو جب تک زندہ رہو گے ہر سال ہمارے ساتھ نبی کی میلاد مناؤ گے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت. اگر یہ شرط منظور ہو تو ہم بات کریں گے، ورنہ ہم جانتے کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہنے والی ہے، ان کے پیچھے انرجی ویسٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں. ہمارے نوجوانوں کے پاس میسج آتا ہے، ہمارا بھائی پریشان، فوراً ہمیں فارورڈ کرتا ہے، حضرت جلدی سے جواب دیجئے، ایک دیوبندی کو بولنا ہے. حضرت میں ایک ویڈیو کلپ بھیج رہا ہوں، اس کو دیکھیے، جلدی بتائیے کہ وہابی کا منہ بند کرنا ہے. میں کہتا ہوں ان کے پیچھے کیا ضرورت ہے اپنی انرجی ویسٹ کر کے، ایس ایم ایس کا پیسہ بھی ضائع کر رہا ہے، ٹائم بھی ویسٹ کر رہا ہے، انرجی ویسٹ کر رہا، خامخواہ میں پریشان ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے بڑے بڑے مولویوں کو جب بریلی کے تاجدار نے سمجھایا وہ نہیں مانے. تیرے ایک میسج سے یہ مان جائیں گے؟ تیرے ایک میسج سے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ قوم نہ ماننے والی ہے نہ منانے والی ہے. یہ نبی کا میلاد مناتے ہیں اور نہ مانتے ہیں. یہ قوم وہ قوم نہ جو مانتی نہ مناتی. میں کہتا ہوں اگر یہ میسج کرے کہاں سے ثابت؟ تم قرآن و حدیث کی روشنی میں ثبوت نہ دیا کرو، بلکہ یہ پوچھے میلاد منانا کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں. اس کو جواب میں صرف اتنا لکھ دیا کرو، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اب جب یہ شعر پڑھے گا آگ لگ جائے گی تن بدن میں، اور سخت میسج بھیجے گا. اب جب دوسرا میسج آئے سخت والا تو اس پر کیا جواب دینا جانتے ہو؟ اس پر جواب دینا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں یا دو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ. اب اس پر پھر میسج کرے، اب اس پر پھر میسج آئے تو اب تیسرے میسج پہ کیا لکھنا جانتے ہو؟ اب تیسرے میسج پر بالکل آسان انداز میں لکھ دینا، لکم دینکم ولی دین، تجھے تیرا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو. اچھا، یہ سنیوں پر بہت بڑا الزام ہے، سنیوں پر بہت بڑا بہتان. یوں تو بہت سارے بہتان، لیکن اسی کے ساتھ سنیوں پر ایک بہتان یہ بھی ہے کہ یہ سنی جہاں دیکھو صرف دوسروں کی برائیاں کرتا رہتا ہے، اور یہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں. ان کے یہاں صرف نماز کی بات، روزے کی بات، یہ ٹرین پکڑتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، اسٹیشن پہ اترتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، بستی میں پہنچتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، مسجد میں جاتے تو رو رو کر دعا کرتے ہیں، اور پھر گلیوں میں نکلتے بھٹکنے کے لیے یا شکار کرنے کے لیے تو بھی مسجد سے باہر نکل کر دعا کرتے. تو یہ بڑے نیک لوگ صرف اللہ رسول کی بات کرتے، دین کی بات کرتے، نماز کی بات کرتے. لیکن سنیوں کا معاملہ یہ ہے، سنی 11ویں کا پروگرام ہو تو بھی انہی کو برا بھلا کہتا، 12ویں کا پروگرام تو بھی ان کو برا بھلا کہتا، اور ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے بھائی بھی ان کے جھانسے میں آ جاتے. ہمارا اپنا سنی بھائی بھی ان کے اس دھوکے میں آ جاتا ہے، اور وہ ہم سے کبھی کبھی کہتا ہے حضرت کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں بولنے کی، بس اپنے کام کی بات ہونی چاہیے، عمل کی بات ہونی چاہیے، چھوڑو ان کو ان کے حال پر. ہم نے کہا ہم تو یہی کرتے، ہم نے ان کو ان کے حال پہ ہی چھوڑے رکھا ہے، ہمیں کیا لینا دینا ان سے. اس کی وجہ کہ ان کا مذہب، ان کا مسلک، ان کا عقیدہ، ان کا ٹھکانہ سب جدا ہے. ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہماری آخرت، ہمارا ٹھکانہ سب جدا ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم جانتے ہو کیوں ان کے بارے میں بولتے. سنو،
ہمارا اپنا بھائی یہ نماز کی بات کرتے، روزے کی نیکیوں کی بات کرتے، تو ہمارا اپنا بھائی جو کل تک ہمارے ساتھ تھا، 11ویں بھی مناتا تھا، 12ویں بھی مناتا تھا، عرس بھی مناتا تھا، کھچڑا بھی پکاتا تھا، کل تک جو ہمارے ساتھ تھا، اب ان کے ہاتھے چڑھ گیا اور 40 دن کا ایک چلہ کاٹ کے آیا۔ اب اگر صرف نماز کی بات ہوئی تھی، روزے کی بات ہوئی تھی، جماعت کی بات ہوئی تھی، نیکی کی بات ہوئی تھی، تو وہاں سے آنے کے بعد کیوں کہتا ہے میلاد نہیں منانا چاہیے، عرس نہیں کرنا چاہیے، مزار پہ نہیں جانا چاہیے؟ جب تو نے بلا کر صرف اچھی اچھی باتیں کی تھی تو وہ ولیوں کا باغی کیسے بن گیا؟ نبی کی میلاد کا منکر کیسے بن گیا؟ اللہ والوں کے عرس کا منکر کیسے بن گیا؟ تو پتا چلا گالیاں تو بھی دیتا ہے، گالیاں ہم بھی دیتے ہیں، ہاں فرق صرف اتنا ہم گالی تجھے دیتے ہیں اور تو اللہ والوں کو گالیاں دیتا ہے۔ اور سن لے، ہم جب دیتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں آتا ہے، تو دیتا ہے تو لوگوں کو نظر میں نہیں آتا، اس کی وجہ تجھے معلوم ہے تو غلط ہے، تو بلا بلا کے کان میں بولتا ہے، اور سنی جانتا ہے وہ حق پر ہے، اس لیے کان میں نہیں بولتا، جب بولتا ہے میدان میں بولتا ہے۔ تو ہمارا نظر میں آ جاتا، ان کا نہیں آتا، اور پھر دنیا کہتی سنی دیکھو پیچھے پڑے رہتے۔ سنی سنو، سنی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، سنی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ یہ نکلا بوریا بستر لے کر 40 دن کے لیے، کیا ہم راستے کا روڑا بن جاتے؟ نہیں نہیں، امی بیمار ہے میں تجھے نہیں جانے دوں گا، نہیں نہیں اگلے مہینے تیرا ایگزام ہے میں تجھے نہیں جانے دوں گا، نہیں تیرے گھر میں روزی روٹی کا کیا ہوگا میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ ہم نے کبھی روکا؟ ہم کہتے 40 دن کے لیے نہیں، 40 سال کے لیے چلا جا، ہماری صحت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری صحت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو کرے، ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، یہی ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، ہمارا نظر آتا اس کا نظر نہیں آتا، یہی ہمارے پیچھے پڑا ہے۔ یہ کھچڑا کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ شربت کہاں لکھا ہے؟ یہ سبیل کہاں لکھا ہے؟ عرس کہاں لکھا ہے؟ کھڑے ہو کر سلام کہاں لکھا ہے؟ یا غوث المدد کہاں لکھا ہے؟ یہ جھنڈا کہاں لکھا؟ اب بتاؤ ہم چھیڑتے ہیں کہ وہ چھیڑتا ہے؟ سنی چھیڑتا نہیں ہے، لیکن کوئی چھیڑ دے تو سنی چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ ہماری عادت نہیں چھیڑنے کی، لیکن کوئی چھیڑ دے تو ہم چھوڑتے نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مطمئن رہو، حق مذہب سے تعلق رکھتے ہو، حق مسلک سے تعلق رکھتے ہو، اہل سنت والجماعت حق ہے، اہل سنت والجماعت اسی راستے پر ہے جو راستہ صدیق اکبر کا تھا، عمر فاروق اعظم کا تھا، غوث و خواجہ کا تھا، اور یقیناً اسی راستے پر چلنے والے کل قیامت میں جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آخری بات عرض کروں، اجازت ہے آپ کی؟ آخری بات، آج دنیا میں بہت سارے ڈیز منائے جاتے ہیں، بہت سارے ڈیز، کبھی مدر ڈے، کبھی فادر ڈے، کبھی لیبر ڈے، کبھی چلڈرن ڈے، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ اور یہ صرف انڈیا میں نہیں منائے جاتے، پوری دنیا میں، پوری دنیا میں۔ کبھی نان سموکنگ ڈے، کبھی نان ہانکنگ ڈے، اب تو دنیا والوں نے ایڈز ڈے بھی منانا شروع کر دیا، ایڈز ڈے۔ کالجز میں جاؤ، آج روز ڈے ہے، آج ساری ڈے ہے، آج فرینڈشپ ڈے ہے، آج ویلنٹائن ڈے ہے، آج ٹائی ڈے ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا میں بے شمار ڈیز منائے جاتے ہیں، ان ڈیز پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سارا اعتراض ہے تو نبی کے برتھ ڈے پر ہے۔ اور جانتے ہو پنڈت جی کو پرابلم نہیں ہے، کسی چرچ کے پادری کو پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہے تو اس کو جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو نبی کے میلاد کے منکر ہیں، ارے دنیا والے یہ دنیا کے سارے ڈیز منائیں یا منانا بند کر دے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن جب تک روئے زمین پر ایک خوش عقیدہ سنی باقی رہے گا، قیامت تک نبی کا برتھ ڈے منایا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حالانکہ 10 بجنے میں 5 منٹ باقی ہے، لیکن پھر بھی ساتھیوں نے کہا نہیں ختم کر دیجئے، ختم کر دیجئے، تو ختم کیے دیتا ہوں۔ 10 بجے تک پرمیشن مطلب ہے، درود شریف پڑھ لیں آپ ایک مرتبہ، سلام اور دعا جو ہے بغیر مائک کے، لیکن 10 بجے کریکٹ، سینئر پیچھے کھڑا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 منٹ باقی ہے، اجازت ہے آپ کی؟ پھر صلاۃ و سلام اور دعا جو ہے وہ بنا مائک کے کر لیں گے، چلے گا نا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ کہتے 12 تاریخ آقا کی تاریخ وصال، تاریخ وصال، تو تم خوشی کیوں منا رہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں خوشی منانے کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، کوئی حد مقرر نہیں کی گئی کہ خوشی 1 دن منانا، 2 دن منانا، 3 دن منانا، کوئی ٹائم لمٹ نہیں۔ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے، مہینے بھر دعوت لوٹتا ہے، کوئی فتویٰ اس کے اوپر آتا ہے؟
آپ کا بچہ 10th میں 12th میں 90% سے پاس ہو گیا، آج ماموں نے دعوت رکھی، کل چچا نے، پرسوں کالو نے، ترسوں کسی اور نے، اب وہ اگر 10 دن تک دعوت لوٹ رہا ہے، کیا کوئی فتویٰ آئے گا اس پر؟ کیا کوئی فتویٰ آئے گا کہ تو پاس ہو گیا 1 دن 2 دن ٹھیک ہے، اب اتنے دن تک دعوتیں لوٹ رہا ہے، خوشی منا رہا؟ تو اسلام میں خوشی منانے کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، لیکن غم منانے کی ٹائم لیمٹ دے دی گئی ہے، شوق منانے کا ٹائم لیمٹ دے دیا گیا۔ جانتے ہو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف میں بھی حدیث شریف موجود ہے، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو تو مرنے والے کا غم صرف 3 دن تک منایا جائے گا، ہاں البتہ اگر شوہر کا انتقال ہو تو صرف اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن تک اس کا غم منائے گی، جسے عدت کی مدت کہتے ہیں، تو 4 مہینہ 10 دن تک صرف بیوی غم منائے گی، علاوہ اس کے 3 دن کے بعد بیٹا کالج جائے گا، 3 دن کے بعد بیٹی مدرسے جائے گی، 3 دن کے بعد بھائی نوکری پہ جائے گا، اے مسلمانوں دنیا پھر پٹری پہ لوٹ آئے گی۔ اس لیے ہم سنیوں کے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو تو 3 دن تک چولہا نہیں جلتا ہے، رشتہ دار اور پڑوسی کھانا بھیجا کرتے ہیں، تو 3 دن غم منانے کا آقا نے حکم دیا۔ اب اگر بتاؤ 12 ربیع الاول کو ہم خوشی نہیں منائیں گے، غم منائیں گے، تو کیا یہ نبی کی نافرمانی نہیں ہوگی؟ 3 دن سے زیادہ غم منانے سے منع کیا گیا۔ ابو بکر صدیق تھے 3 دن تک منا لیا، عمر فاروق اعظم تھے 3 دن تک منا لیا، عثمان غنی مولا علی تھے 3 دن تک منا لیا، ان سب نے 3 دن تک غم منایا ہے آقا کے پردہ کرنے کا جو اس وقت موجود تھے۔ اب قیامت جب بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ آئے گی، نبی کے جانے کا غم نہیں منایا جائے گا بلکہ نبی کی آمد کی خوشیاں منائی جائیں گی۔ اسی لیے ہم سنی نبی کی آمد پر خوشی مناتے ہیں۔ اور آخری باتیں، جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت؟ آمنہ خاتون فرماتی، ابھی 2 منٹ باقی، آمنہ خاتون فرماتی 12 تاریخ کو جب میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، فرماتی میں نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں 3 جھنڈے لے کر آئے تھے۔ سنیو جو جھنڈا لگاتے ہو محبت سے کہو سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام 3 جھنڈے لائے تھے، کتنے لائے تھے؟ 3۔ اب کہاں سے لائے تھے جبرائیل؟ بریلی شریف سے، محمد علی روڈ سے۔ کہاں سے لائے تھے؟ ظاہر ہے جنت سے لائے تھے نا، جنت سے لائے۔ اور اے مسلمانوں پتہ چلا کہ جب جبرائیل جنت سے جھنڈا لائے تھے تو اپنی مرضی سے تو نہیں لائے ہوں گے نا، اگر جھنڈا لگانا شرک و بدعت ہوتا آپ لے کر نکلے تھے، رب تبارک تعالیٰ منع کر دیتا۔ جبرائیل کیا کرتا ہے؟ روزانہ خالی ہاتھ جاتا تھا، آج جھنڈے لیے جاتا ہے، اللہ منع کر دیتا۔ اے مسلمانوں جب اللہ نے 12 تاریخ کو جھنڈا لگانے سے منع نہیں کیا تو یہ کٹم اللہ کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ جب اللہ نے منع نہیں کیا کٹم اللہ منع کر رہا ہے۔ جبرائیل لائے، کیا کیا؟ آمنہ خاتون فرماتی ہے ایک مشرق میں لگا دیا، ایک مغرب میں لگا دیا، اور ایک جس مولا نے بھیجا تھا اسی مولا کے گھر خانے کعبہ پہ لگا دیا۔ اب پتا چلا جب 12 ربیع الاول کو اللہ کے گھر خانے کعبہ پہ جھنڈا لگانا جائز ہے تو اللہ کے بندو تمہارا بھی اپنے گھر پر جھنڈا لگانا جائز۔ جن کے نزدیک ناجائز ہو نہ لگائیں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں دھوم دھام سے میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر خرافات سے محفوظ فرمائے۔ درمیان گفتگو جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت کے دن ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور بالخصوص میری مرحومہ بیوی کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے کل سنیچر ہے، سنیچر کو مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ کل مرکز پر خاص موضوع ہے، امیر سنی دعوت اسلامی بیان فرمائیں گے اور جس کا ٹاپک ہے غم گسار نبی، غم گسار نبی۔ میری گزارش ہے کل مرکز آپ قافلے کی شکل میں ضرور شرکت کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔